پانچویں شرط کلمہ طیبہ کی ہے گرویدگی۔ گرویدگی یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے انسان کے باطن میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو کہ شدید ترین محبت کی روح اس کی طبیعت پہ حاوی ہو جائے۔ گویا کہ کلمہ طیبہ کے مفہوم سے شدید ترین جب محبت ہو جاتی ہے اور جب انسان کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ تو اسے سرور ملنے لگے، ایک خاص کیفیت انسان کی طبیعت پہ طاری ہو جائے اور دل کے اتھاہ گہرائیوں سے اور نہا خانے میں، تصور میں، تفکر میں اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نظر نہ آ رہی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کلمہ طیبہ کا گرویدہ ہو جانا۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت سے باقاعدہ اس کو پیار ہو۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، متاع عطا کیے ہیں، لیکن اس کائنات کی سب سے قیمتی متاع اسے یہی کلمہ ہی لگتا ہو۔ جب انسان کی نظر میں کلمہ طیبہ سب سے قیمتی متاع بن جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ بندہ کلمہ طیبہ کا گرویدہ ہو گیا ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ کا گرویدہ ہو جاتا ہے تو اب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یقیناً جس شے کا انسان گرویدہ ہوتا ہے اس کی خاطر کوئی بھی کام جب انسان کرتا ہے، چاہے اس کو دریا عبور کرنے پڑیں، گھاٹیاں عبور کرنا پڑیں، اس کو ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ مفادات کی قربانی کلمہ طیبہ جب مانگے، کلمہ طیبہ جب انسان کو فرائض کا پابند بنائے، کلمہ طیبہ جب مرغوبات کو حرام قرار دے دے اور بندہ اس سے بچ جائے، حتیٰ کہ اسی کلمے کی خاطر یہ تقاضا ہو کہ اب کلمہ طیبہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان بھی وہ طلب کر رہا ہے، تو ان ساری کیفیات کے اندر جب مفادات کی قربانی ہو، فرائض کا پابند کلمہ طیبہ بنا رہا ہو، مرغوبات کو حرام اس نے قرار دے دیا، تو انسان کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بھی ایک خاص قسم کا سرور میسر آ رہا ہو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہ بندہ کلمہ طیبہ کا گرویدہ ہو گیا ہے۔ گویا کہ مومن کی ایسی حالت جس میں اس کو راحت ملے، سرور ملے، اسے شدید ترین محبت کہا جاتا ہے۔ اب کلمہ کیا ہے اس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں کہ غیر اللہ کی بندگی کا قطعی اور دو ٹوک انکار انسان کرتا ہے اور اللہ کی بندگی پر پورا اقرار اور جزم اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ معبود بنائی جانے والی ہر شے، ہر نظریہ کو غلط اور باطل کہنے میں بھی انسان کو جب لطف آنا شروع ہو جائے، مزہ آئے، ڈر نہ پیدا ہو، کسی نظام کے خلاف اگر بات کر رہا ہے جو نظریہ توحید کے خلاف ہے، تو بجائے اس کے کہ ڈر پیدا ہو کہ پتہ نہیں میری جان کو خطرہ ہے، ڈر پیدا ہو کہ لوگ میرے راستے میں روڑے اٹکائیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہے ابھی یہ بات تو کر رہا ہے مگر گرویدگی کی حالت تک نہیں پہنچا۔ انسان باطل نظام کے خلاف بات کر رہا ہو، کسی سسٹم کے خلاف بات کر رہا ہو جو کلمہ توحید کے منافی ہے، وہ عقائد کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، اور چاہے اب اس کا وہ نظریہ بیان کرنا دشمنوں کو زبردست قسم کی چوٹ دے رہا ہو، تکلیف دے رہا ہو، اور یہ بیان کرنے والا شخص اس حالت کے اندر ہو کہ کاش مجھے اس حالت میں موت آ جائے، مجھے شہید کر دیا جائے، میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، اور وہ سرور لے لے کر یہ چیز کو بیان کر رہا ہو، تو یہ کلمہ طیبہ کی پانچویں شرط ہے جس کو گرویدگی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہر نماز کے بعد جو مسنون ذکر ہیں ان میں سے ایک ذکر یہ بھی فرمایا کرتے تھے،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اب اونچی آواز کے ساتھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ وہ عرب جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کیا پڑھ رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں میرا، وہ لا شریک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حمد ہے، وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور آخری جملہ اس کا بڑا قابل غور ہے۔ یقیناً آپ کے ارد گرد کفار تھے، مشرکین تھے، اور بھی بہت سارے افراد تھے جو دین اسلام کے نظام کے خلاف تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام جملے فرمانے کے بعد آخری جملہ یہ فرمایا کرتے تھے وَلَوْ كَارِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ میری بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، میرا معبود اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی بغیر ڈر، بغیر خوف کہ جب انسان سرور اور لذت کے ساتھ یہ ایک جملہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیوانگی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو روایات میں آتا ہے کہ اللہ کو یوں یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اب دیوانہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاگل ہو جاتا ہے، یہ سیدھی سی بات ہے، جب آپ ایک نظریے پہ قائم ہو گئے کہ میرا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ اس میں نقصان بھی برداشت کریں گے۔ لوگ آپ کو دھمکی دیں گے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، لوگ آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے تو آپ کو سرور مل رہا ہو۔ کلمے کے بغیر گویا کہ انسان اپنے آپ کو کہیں کا نہ سمجھے، وہ کہے کہ میرا کلمے کے بغیر ہے کیا۔ جیسے انسان کہتا ہے کہ نا کسی شے کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی میرے پاس تو اس گھر کے علاوہ ہے کیا، یہ 2 وقت کی روٹی ہے، اس کے علاوہ ہے کیا۔ لیکن بندہ مومن کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر میرا کلمے کے علاوہ اور ہے کیا، یعنی اسی کو یہ اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، جس کے بغیر دنیا میں انسان کو اندھیرا نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر روشنی ہو ہی نہیں سکتی اور جینے کا تصور میرا محال ہے، اس کو گرویدہ ہونا کہا جاتا ہے۔ بھی میں نہیں جی سکتا کلمے کے بغیر، میں اس نظریے کے بغیر دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ انسان کلمہ طیبہ کا گرویدہ ہو چکا ہے؟ جب انسان کسی شے کا گرویدہ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا تذکرہ سننے کرنے میں اسے خاص قسم کی لذت ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بندہ مومن جب اس نظریے کی بات کو سن رہا ہے، بات کر رہا ہے، کہیں اس کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، اس کو سرور ملنے لگ جاتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے کہ واہ میرے اللہ کی بات ہو رہی ہے، باطل نظام کی نفی کی بات ہو رہی ہے، اس کو لذت ملتی ہے۔ بجائے اس کے کہ انسان باطل کے ساتھ کمپرومائز کرے، باطل نظام کے ساتھ مساہلت اختیار کر لے، باطل نظام کے ساتھ مداہنت اختیار کر لے، یہی تو وہ وجہ ہے کہ انسان کے اندر پھر وہ ایسی ضمیر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق آواز کو پھر بلند نہیں کر سکتا۔ جب انسان کلمہ طیبہ کا گرویدہ ہو جاتا ہے تو موضوع سخن صرف توحید بن جاتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ گفتگو اور دعوت کا اصل محور انسان کا کلمہ توحید بن جاتا ہے۔ سورہ البقرہ میں اگر اس پہلو کو دیکھا جائے، آیت نمبر 165 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ جنہوں نے معبود بنائے اور ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہے۔ جیسے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص رسم و رواج کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو اللہ کے مقابلے میں اگر آ گیا تو اس کو چھوڑ دے، مگر وہ رسم و رواج کا گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں سود کے اوپر اپنا نظام چلا رہا ہوں، میں نہیں اس کو چھوڑ سکتا، حالانکہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں اس کو چھوڑ سکتا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی شخص اور کسی نظریے کی پوجا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں اس کو چھوڑ سکتا۔ تو یہی وہ بات اللہ فرما رہا ہے
کہ اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے، ان سے ایسے محبت کر رہے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہے۔ لیکن ایمان والے کیا ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اور سورہ المائدہ میں بھی اسی بات کو اللہ نے بیان کیا، آیت نمبر 54 میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو ذکر ہے، اس کا مطلب ہے ایمان والے کو بڑا چکنا رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے دین سے ہی مرتد ہو جائے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے کریں گے۔ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ، اور مومنوں پر وہ انتہائی نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خوب کوشش کریں گے، مجاہدہ کریں گے، ہر باطل نظام سے ٹکر لے لیں گے، ہر رکاوٹ کو دور کر دیں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ فرماتا ہے اس سلسلہ میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف بھی نہیں کرتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہماری زندگی میں یہ جملہ آ جائے نا کہ مجھے اس سے کیا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ ملامت کرنے والے نے تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، ملامت کرنے والے نے تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اگر ہم اس پہلو کو ساری عمر دیکھتے رہیں کہ اگر ہم اللہ کے نظام کو اپناتے ہیں تو فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، تو پھر تو آپ کبھی بھی توحید کا جھنڈا جو ہے وہ اس دنیا پہ قائم نہیں کر سکتے۔ توحید کا جھنڈا قائم کرنے کے لیے ضروری ہے ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو ہرگز کسی خاطر میں نہ لائیں۔ کون کیا کہہ رہا ہے بھی، کیا نہیں کہا گیا اللہ کے نبیوں سے، کیا نہیں کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزامات نہیں لگائے گئے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے اوپر مختلف قسم کی باتیں نہیں کی گئیں، اتنی باتیں کی گئیں کہ وہ ہم میں سے کسی کے ساتھ نہیں کی گئیں، لیکن انہوں نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف کیے بغیر علم توحید جو ہے وہ اس دنیا میں بلند کیا۔ اب اس سلسلہ میں ایک روایت ہے بڑی پیاری، الجامع صحیح البخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس بندے میں ہوں گی اس نے گویا کہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ان میں سے پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کتنا بڑا ترازو عطا کر دیا رب ذوالجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ پہلی اس کی خوبی یہ ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اسے دنیا میں کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی چیز کو وہ اہمیت نہیں دے گا۔ یہ پہلی چیز ہے بندہ مومن کی ایمان کی مٹھاس کو پانے کے لیے۔ نمبر 2، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ کسی بھی شخص سے جو محبت کرے گا وہ اللہ کی ذات کے لیے کرے گا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے سامنے آگ جل رہی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب وہ سامنے آگ جل رہی ہو تو وہ پسند کرے کہ میں آگ میں گر جاؤں۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ آگ جلاتی ہے، وہ اپنا ہاتھ قریب نہیں لے کے جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جس کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے اس کی تیسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ کفر کے نظام میں جانے سے اتنا کتراتا ہے، اتنا دور بھاگتا ہے جیسے ایک شخص آگ میں جانے سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن میری اور آپ کی صورتحال، جو معاشرتی صورتحال یہ ہے کہ ہم نظام کفر کو انتہائی آسانی سے قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس کسے ملے گی؟ جو اس نظام کے خلاف ڈٹ جاتا ہے، اس نظام کے قریب بھی نہیں جاتا، اور اتنا ڈرتا ہے کہ میں اس کے اندر چلا جاؤں جیسے ایک شخص آگ میں جانے سے ڈرتا ہے، اور نظام کفر سے اتنا دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجتاً کلمہ طیبہ کی پانچویں شرط
جو آج ہم نے پڑھی ہے گرویدگی، اس کا سادہ سا مفہوم آخر میں یہی ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو تو اس کی طبیعت کے اندر دیوانگی ہو، اس کی طبیعت کے اندر مستی ہو، اس کی طبیعت کے اندر سرور ہو، اس کو مزہ آ رہا ہو کہ واقعی میں نے کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے، اور اس کا نور جو ہے وہ اس کے سینے کے اندر محسوس بھی ہو رہا ہو، اور اس نور کی کرنیں جو ہیں وہ دنیا کو بھی روشن کر رہی ہوں۔ یہی کلمہ طیبہ کے گرویدہ ہونے کا معنی اور مفہوم ہے۔ اللہ ہم سب کو لا الہ الا اللہ جب میں اور آپ پڑھیں تو ہمیں خاص قسم کی روحانی ایک کیفیت محسوس ہو، اور رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ ایک خاص تعلق مضبوط قسم کا محسوس ہو، پھر جا کے ہم کہیں گے کہ ہم کلمہ طیبہ کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کلمہ طیبہ کی دیوانگی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و صحبہ اجمعین۔